السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے اور ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے باوجود ڈی ایسکیلیشن نہیں ہو پا رہی۔ کل ایرانی صدر نے یہ کہا کہ اب خلیجی ممالک پہ حملے نہیں ہوں گے، لیکن ایران کے ہی نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ حملے جاری رہیں گے، اور رات کو پھر ہم نے دیکھا کہ دبئی اور کویت کے کچھ ہوٹلز کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو ڈپلومیٹک ایفرٹس تو وار کے درمیان ہوتی ہیں اور اٹس پارٹ آف دا نیگوسیشنز ایز ویل، اور آپ اسے ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ فوری طور پہ جنگ رک جائے گی، لیکن چونکہ ایران کی ایک ہائر اتھارٹی نے کہا کہ حملے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے حملے دیکھے، تو ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کی پوزیشن بھی کویسچنیبل ہو رہی ہے۔ انہی معاملات پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں۔ عاصم صاحب، کل تہران پہ آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان نے بھی کچھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی، ایرانی صدر کا بھی بیان آیا کہ اب خلیجی ممالک پہ حملے نہیں ہوں گے، لیکن رات ہی ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا کہ یہ حملے جاری رہیں گے، اور رات دبئی اور کویت کے کچھ ہوٹلز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیا چانسز ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی اور مزید کیا کوشش کرنی چاہیے، اور کیا یہ جنگ مزید پھیل جائے گی؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ دیکھیں جی، جب جنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی تو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر وار ہوتے ہیں، اور پھر جب بیچ میں سالسائی آئے تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ چانسز آر کہ تھوڑی چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہوں گی، لیکن وہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تو کسی قسم کی جو ہے وہ کمی آنے کا نام نہیں لے رہی، اور ایران نے بھی جو ایک سٹانس لیا تھا کہ جی ہم اٹیک نہیں کریں گے، اور اسپیشلی ان ممالک کو جہاں سے ان کی سرزمین استعمال نہیں کی جائے گی، تو یہ والی تو گیون چیز تھی، اور اس کے اوپر ساروں نے یہی ازیوم کیا کہ جی وہاں سے اٹیک نہیں آئے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کی نیشنل لیول کے اوپر جب ہائرکی کے اندر دو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر از آلویز اے چانس کہ کوئی چیزیں مس انڈرسٹوڈ ہوں، مس کنوے ہوں، یا اس کے اوپر کبھی اگریمنٹ نہ ہو، تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیا جاتا ہے جو کہ ایک ڈکلیئرڈ سٹانس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ ایران کی فیول فیسلٹیز کے اوپر اٹیک ہوا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ فردر ایسکیلیٹ کر رہی ہے سچویشن کو۔ اور پھر اس کے بعد ایران کا بھی کہ جی انہوں نے اٹیک کیا، تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چانسز آر دیر کہ جس وقت آپ کی ہائرکی جو ہے وہ سینٹرلائز کنٹرول میں ٹوٹلی نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا جو ہے ہونا بنتا ہے، یا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مے بی ڈے اور ٹو، ایک آدھے دن کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں بھی ایک دم ایسے ریزلٹس کا جو ہے وہ ایک دم نہیں اس کا ریزلٹ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو ٹائم ول ٹیل، میرا خیال ہے ایک آدھا دن اور ہم دیکھیں گے تو شاید چیزیں بہتری ہو جائیں گی۔ عاصم صاحب، اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہے اور حملوں میں بھی شدت آئی ہے۔ 800+ پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز استعمال ہوئے، $3 سے $4 ملین کا ایک انٹرسیپٹر کی ورتھ ہے۔ امریکہ کو ملک کے اندر سے بھی پریشر ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن لگ سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے لیے تو حالات یہی رہیں گے کہ وہ جن میسائلز کو ٹریس کرنے کے لیے جو ڈیفنس استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ مہنگا ہے۔ تو امریکہ کو یہ ریئلائز کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی فیور میں نہیں جا رہا؟ دیکھیں جی، آپ جب سبق نہیں سیکھتے جنگوں سے تو پھر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں لاسٹ ایئر بھی جب یہ انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، تو یہ ایک چیز ڈٹرمنڈ تھی کہ ایران جو ہے وہ کم قیمت کی جو ہے وہ ویپنری استعمال کرے گا، اور جو کی انہوں نے، اور اس کے اوپر جو ہے جو ایکٹیویشن ہوئی یا اس کے ڈیفنس کے اندر جو اسرائیلیز نے استعمال کیے اپنے میسائل، وہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھے۔ ان کے جو ہے آئرن ڈوم تو یہی تھا، ان کے پاس میسائلز بھی یہی تھے جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ہمارے پاس اگزامپل ہے، اور وہ ہے یوکرین وار کی۔
ادھر بھی یہی ہے کہ جی ایک طرف سے مہنگے ویپن استعمال ہوتے ہیں، دوسری طرف سے سستے ویپن استعمال ہوتے ہیں، ایک طرف سے نیوکلیئر پار ہے اور ایک طرف جو ہے وہ بالکل ایک کنونشنل پار ہے، لیکن انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ سو اگر یہ امریکہ کے کسی طرح بھی ذہن میں تھا کہ جی دے ول ناٹ گیٹ اے ٹف ٹائم فرام دی ایرانینس، تو یہ ان کی ایک بھول تھی۔ پہلی تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران استعمال کرتا ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ میسائل استعمال کرتا ہے، ڈرونز استعمال کرتا ہے، جس میں ان کی قیمت جو ہے 30-40 ہزار میکسیمم ڈالر کی ہوگی، لیکن جس وقت ان کے اوپر ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو مسلز استعمال ہوتے ہیں یا جو سسٹمز استعمال ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں، اور اس کے اندر جب آپ میسائلز کی بات کریں تو وہ 2 سے 4 ملین ڈالر کا ایک میسائل ہے۔ اب جب یہاں سے میسائل یا ڈرونز داغے جاتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ مہنگا والا آ رہا ہے، یہ تیز سپیڈ والا آ رہا ہے، یہ کم سپیڈ والا آ رہا ہے، یہ اس کے اندر کتنی تباہی ہوگی، یہ تباہی کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، یہ جو ہے یہ اس میں بارود ہے یا اس میں بارود نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ کے اوپر ایک گچھا پھینکا جاتا ہے یا سوم پھینکا جاتا ہے میسائلز کا، یا آپ کو ڈرونز کا ایک میسو نمبر جو ہے وہ آپ کے ہدف کے لیے آپ کی ٹیریٹری میں بھیجا جاتا ہے، تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کا پورا میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اینیمیشنز چل رہی ہیں کہ جس وقت وہاں سے میسائل چھوڑے جاتے ہیں تو وہ پہلے عراق کے اوپر سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جارڈن، سیریا اور پھر اس طرح ڈفرینٹ ملکوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ اسرائیل کے اوپر پہنچتے ہیں، یا پھر وہ ڈائریکٹلی بھی پہنچ جاتے ہیں جو نزدیک ہیں بیسز جو امریکنز کے۔ تو یہ ایک جو پروسیس ہے جس کے تھرو ایک میسائل گزر کے جاتا ہے، تو اس کے اوپر تھرو آؤٹ جو ہے وہ جو ہے نشانہ بازی کی جاتی ہے یا اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب آپ ایک سستی چیز کے لیے اتنا بڑا جو ہے ویپن سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیں گے تو آبویسلی یو ول بی دا لوزر، کیونکہ آپ مہنگی چیز چلا رہے ہیں، وہ سستی چیز چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر بیچ میں وہ اپنے اچھے والے میسائل استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ان کے اچھے والے میسائلز ہیں، اور اس کی کنفرمیشن بھی آئی ہے ڈفرینٹ سورسز سے کہ دے آل میڈ اٹ ٹو دی ٹارگیٹ، اٹ از دا ونس ہو ور لیس ایکسپینسو ڈڈ ناٹ میک اٹ ٹو دی ٹارگیٹ۔ اور اس کے اندر جیت کس کی ہو رہی ہے؟ جیت اس کے اندر ایران کی ہو رہی ہے۔ جیت ایران کی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ سستے جو ہے ویپن سے ان کے مہنگے ویپنز جو ہیں ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ چونکہ وہاں پہ اسرائیل ہیز رن شارٹ آن اسٹاک، تو وہ دوسرے جو اپنے بیسز ہیں جو عرب کنٹریز کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں سے اٹھا کے وہ جو ہے ان کو ری پوزیشن کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ سو ایک اور بھی جو ہے وہ ایک کوشچن مارک آتا ہے دی ڈیفینس آف دیز بیسز وچ ہیو بین کریٹڈ ان مڈل ایسٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ، ان کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کم سرو ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک جو ہے بڑی عاصم صاحب یہ بھی کلیئر کیجیے گا، چونکہ آپ یہ ڈیسیونگ اسٹریٹجی، ایک طرح کی ڈیسیونگ اسٹریٹجی ہے، تو سر یہ بتائے گا کہ کیا یہ بس درست بات ہے کہ ایران کی طرف سے ڈیکوائز کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ ویپنز نہیں ہوتے، ٹینکس نہیں ہوتے، ہیلی کاپٹر نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کو وہ پریٹینشنز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ خبریں، یہ صحیح بات ہے؟ جی دیکھیں، یہ جب آپ اس طرح کی سوم جب آپ بھیجتے ہیں تو اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ سارے جو ہیں اس کے اندر جو آپ کے جو ڈرونز ہوں گے یا مسلز ہوں گے ان سب کے اندر ہی وہ جو ہے اس میں بارود ہوگا اور اس کے اندر کوئی ڈسٹرکٹیو مٹیریل ہوگا۔ اور پھر اگر نہیں بھی ہے، فرض کیا اگر وہ ڈیکوائز کے اندر بھی ڈسٹرکٹیو مٹیریل نہیں ہے تو یہ وہ سستے والے ہیں، یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، دے آر ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز ڈیکوائز۔ سو جو ایران کا جو مقصد ہے وہ تو حل ہو جاتا ہے۔ سو ویدر اٹ از ڈیکوائز
or the ones of the older model or lesser capability, they are also like a decoys, because basically جب آپ نے اپنا ہدف اچیو کرنا ہے یا آپ نے ڈسٹرکشن اچیو کرنی ہے تو پھر تو آپ اچھا والا بھیجیں گے یا میڈیم کیٹیگری کا بھیجیں گے. یہ تو لو کیٹیگری والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آصم صاحب ایک اور سوال لے لیجیے. کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اوور ویلم کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس کے جو ریڈارز ہوتے ہیں یا ان کی میسائلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دے آر گڈ انف, اور وہ کام جو ہے وہ ایران نے جاری رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کو کامیابی ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ان کو جو 12 ڈے وار تھی اس کے اندر کامیابی ہوئی. اگر آپ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ جسٹ گو اینڈ لک ایٹ دی پیٹرن آف دی یوکرین اینڈ رشین وار, اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ سبق نہیں سیکھا گیا کہ اگر ہم یہ جو ایران کو جو ہے ایکٹیویٹ کریں گے اور ان کو انسائٹ کریں گے وار کے لیے, تو ان کی اسٹریٹجی تو وہی رہے گی, کیونکہ ان کے پاس اوور نائٹ تو ایئر فورس بن نہیں گئی کہ وہ اس کو اس طرح ایئر. جی سر, یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا ہے اینڈ آئی بلیو دیٹ جواب دے سکیں. اٹس فل آف انفارمیشن. ایک سوال لے لیجیے سر. پور مین وار through the drones and the missiles, but they are equally effective. اور یہ جو ہے وہ عاصم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہدف اچیو ہو رہا ہے. جی, اور سر یہ ایکچولی بہت انٹرسٹنگ نقطہ ہے جو آپ نے بتایا ہے, اور آئی واز ایکچولی امپریسڈ بائی دا وے یو ہیو ایکسپلینڈ اٹ. ایک اور سوال یہ کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک کلوزڈ بریفنگ میں امریکی کانگریس کو یہ بتایا گیا کہ نہ تو ہم ایران کا میسائل پروگرام پوری طرح تباہ کر پائے ہیں اور نہ ہی ڈرون ٹیکنالوجی کو کوئی بڑا نقصان ہوا ہے. اینڈ دیر ور انڈیکیشنز اینڈ رپورٹس سجیسٹنگ دیٹ یو ایس مائٹ بی لوکنگ فار این ایگزٹ فرام دس کانفلکٹ, مائٹ بی این ارلیئر ایگزٹ. جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام بناتے ہیں تو آپ اس کا یو آلویز انشور کہ اس کی پروٹیکشن جو ہے نا وہ ٹاپ کلاس ہونی چاہیے. اور بیچ میں آئی تھنک دیر ور آلسو رپورٹس دیٹ دی امیریکنز ور ناٹ ویری ہیپی ود دی ڈسٹرکشن آف دی نیوکلیئر فیسلٹیز اینڈ دے ور ناٹ ایبل ٹو knock them down the way they wanted. بٹ دین اگین وہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جب آپ اتنی میسو جو کیمپین لانچ کریں اگینسٹ دی نیوکلیئر انسٹالیشن, اور پھر آپ بولیں کہ جی کچھ نہیں ہوا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کے تو فیور میں جاتا ہے کہ وہ کیوں بتائیں کہ ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا. وہ تو چاہیں گے کہ وہ یہی سمجھے کہ جی نقصان ہو گیا اور ہماری جان چھوڑیں. سو یہ والی تو چیز جو ہے نا, وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس دیٹ دی ایرانینس will never declare کہ whatever the Americans wanted has been achieved. اور دوسرا سوال, سوری میں آپ کا رجسٹر نہیں کر سکا, وہ کیا تھا؟ سر میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا ویتنام وار کی طرح کافی عرصے کے بعد اور افغانستان کی طرح ریئلائز ہو جائے گا اس دفعہ جلدی کہ ایگزٹ کر دیں. جی ہاں جی. دوسرا تھا ایگزٹ اسٹریٹجی. دیکھیں جی, ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے نا اس کے اندر تو مجھے نہیں نظر آتی, بیکاز ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک بہت ہی ہارفک قسم کی سچویشن ہوگی فار دی امریکنز اینڈ دی اسرائیلیز. کہ اگر آج آپ اگر ایگزٹ کرتے ہیں وہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ تو آپ نے نہ کچھ کھویا نہ پایا. آپ نے تو کھویا ہی کھویا, آپ نے پایا کچھ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ آج جاتے ہیں تو یہ وہی سچویشن ہے جو پہلے تھی, جو لاسٹ ایئر تھی, بلکہ اب اس سے زیادہ سچویشن خراب ہوگی. بیکاز ناؤ وین یو ایگزٹ, پہلے جو سارا کچھ ہوا تھا وہ اگینسٹ اسرائیل ہوا تھا. ابھی جتنا کچھ ہوا ہے وہ اگینسٹ مڈل ایسٹ ہوا ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جہاں پہ امریکن بیسز تھے ان کے اوپر ہوا. تو وہ یہاں پہ تو 8-9 ملک انوالو تھے, اور آپ آج 8-9 ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا آپ اگر بیشک بیٹھے بھی رہیں وہاں پہ, تو جیت کس کی ہوئی؟ جیت ایران کی ہوئی. اور آپ نے ایک سچویشن ایسی کھڑی کر دی کہ اب اس ریجن کے اندر who is the one who is going to call the shots, you or the Iranians. worst come worst کے اندر بھی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو Iranians will say کہ جی we won the war, تو 50% وکٹری اگر فل نہیں دیں گے آپ انہیں, تو امریکنز تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے. لیکن ریالٹی یہی ہوگی کہ the Iranians were able to create a stalemate, and if stalemate is created, then the Middle East in future
is going to be a very different place, because جہاں پہ ہیجمنی تھی امریکن سسٹمز کی، جہاں پہ ان کے پاس اتنے بیسز تھے جس کی وجہ سے وہ تھریٹن کرتے تھے. پھر دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ایک اور جو جس کے اندر نہ اس میں ایران کی جیت ہونی ہے نہ امریکہ کی جیت ہونی ہے، جیت صرف اسرائیل کی ہوگی. اور وہ اس لیے اسرائیل کی ہوگی کہ اسرائیل وہ آلویز یوز ٹو سے کہ جی یہ سارے عرب ملک جو ہے نا یہ میرے پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے عرب سے یہ ہٹا کے جو ہے وہ بلیم ایران پہ کر دینا ہے، اور سارے عربوں کو کہنا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں یہ دیکھیں سب سے جو ہے بیڈ گائے آف دا ریجن تو ایران تھا، ایران نے ہم پہ بھی اٹیک کیا اور ایران نے آپ پہ بھی اٹیک کیا. تو وہ جو ایک پروٹیکشن تھی جو چاہیے تھی اس کو اسرائیل کو، بائی میکنگ دی عرب کنٹریز لوز فیتھ ان ایچ ادر، they have been able to do that. ٹھیک ہے عاصم صاحب، ایک اور سوال یہ انرجی فیسلٹی سے متعلق ہے اور واٹر فیسلٹی سے. کل ایران کے وزیر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کشم جزیرے کے فریش واٹر پلانٹ پہ حملہ کر کے خطرناک مسائل قائم کیا. آن دی ادر ہینڈ امریکن اتھارٹیز نے کہا کہ مسائل امریکہ نے نہیں بلکہ ایران نے پیدا کی ہے. اور پھر رات بحرین نے بھی خبر آئی، وہاں سے بھی خبر ہے کہ ایک واٹر انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. قطر 100% تک اس کے پانی پہ انحصار کرتا ہے. کویت اور بحرین تقریباً 90% اور سعودی عرب 70% ان واٹر پلانٹس پہ ریلائی کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. یہ فیکٹ ہے کہ ایران نے بھی واٹر فیسلٹی پہ اٹیک کیا، بٹ وی آر سینگ اے نیو نارمل ویئر انرجی فیسلٹیز اینڈ واٹر فیسلٹیز آر ناٹ سیفر اینی مور. یہ جی دیکھیں جو ہے نا واٹر از اے ویری بگ ویپن ان مڈل ایسٹ، بیکاز اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اگر دے اسٹارٹ ٹو ٹارگیٹ دیز فیسلٹیز دین دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری پینک سچویشن ان مڈل ایسٹ. بیکاز جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس تو پانی پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کی فیسلٹیز نہیں ہیں، کھانا بھی ان کا سارا باہر سے آتا ہے، پانی بھی ان کا جو ہے وہ اٹس ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دی ڈیسیلینیشن پلانٹس. تو اگر ایران کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے جو کہ لگایا ہوا ہے، تو پھر جب ایک شخص جو ہے جس کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی سچویشن از گوئنگ ٹو بی کہ آپ پھر جو ہے یو ول لوز یور نرو، اور آپ جو ہے وہ سینٹی کو چھوڑ کے جو ڈیسیجنز لیں گے اور وہ پینک میں ہوں گے، اور پینک ڈیسیجنز آر ناٹ ویری گڈ اسپیشلی ان وار. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ دی ایرانیئنز ہیو پلیڈ دیئر کارڈز ویری ویل. انہوں نے جو ہے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے دے ہیو گون بیانڈ دی کال آف دیئر تھریٹ. ویئر یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کو نہیں اٹیک کرنا چاہیے تھا گلف اسٹیٹس کو، لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو صرف جو ہے ان فیسلٹیز کو اٹیک کر رہے ہیں جو کہ ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ہے فاگ آف وار کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی اسپل اوور کر جاتی ہیں. میرا خیال ہے ایک دن کے اندر اس کی چیز میں کلیئرٹی آ جائے گی، اور اس کے اندر will show more semblance and they will try and not to attack the countries which are not being used against Israel. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم السلیمان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے.